ہمارے ساتھ تیسرے جو مہمان ہیں یہ صداقت قریشی ہیں، 32 سال کے ہیں اور یہ اتراکھنڈ سے ہیں، ہریدوار سے آئے ہوئے ہیں اور اب یہ پاپولرلی سمیر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو ایکس مسلم سمیر کہلانا پسند کرتے ہیں. جی تو تھوڑا بتائیے اپنے بارے میں، آپ نے کب سوچا یا آپ کو کب لگا کہ نہیں اب مجھے اس فیتھ میں نہیں رہنا، اسلام میں نہیں رہنا؟ ایکچولی جب میں اپنی ایجوکیشن کر رہا تھا تو اسی کے ساتھ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ان 2007 اور 8 اور وہاں کنیکٹ ہونے کے بعد مجھے اسلام سے جڑنے اور اسے جاننے کا موقع ملا. اس سے پہلے میں کبھی مدرسہ یا پھر اس طرح کی ایجوکیشن میں نے نہیں لی تھی. جب تبلیغی جماعت سے میں جڑا تو میں اس کے اندر انٹو ہوتا چلا گیا اور بہت زیادہ ریلیجس ہوا. ایون اس میں سیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے 40 ڈیز کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا ہے یا آپ کو 4 منتھس کے لیے جانا ہے. تو میں 2 بار 4 منتھس کے لیے گیا اور 40 ڈیز کے لیے میں بھی 7 اور 8 ٹائم میں گیا. ایون اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک ہینڈلر ہوتا ہے تبلیغی جماعت میں جس کو امیر جماعت کہتے ہیں. تو میں تقریباً 3 جو 40 ڈیز کی جو جماعت تھی ان کا میں امیر بھی رہا. اور ہماری جماعتوں کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نارمل نمازیں تو باجماعت پڑھتے ہی ہیں سبھی لوگ، ہم لوگ تہجد کی نمازیں بھی باجماعت پڑھتے تھے رات کو اکٹھا ہو کر کے. سو آئی واز آن دیٹ لیول. لیکن جب چیزیں ہمارے سامنے پھر آتی گئی، ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، بہت ساری مختلف کتابیں پڑھی اور اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز بھی آتے تھے. ہمیں سمجھ میں آتا تھا کہ ایکچولی بینگ اے ہیومن یہ چیز جو ہے ہیومینٹی کے خلاف ہے، اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں جو ہے پھر ڈفرینٹ جو مولانا اور مفتی ہیں ان کے پاس میں جاتا تھا اپنے سوال لے کر کے. تو کچھ سوالوں کے جواب ملتے تھے، کچھ کے نہیں ملتے تھے اور جو ملتے تھے وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے چلتا گیا اور تقریباً 2018 آ گیا اور میں تبلیغی جماعت میں جڑا ہوا تھا. اس کے بعد میں 2018 میں آ کر کے مجھے لگنے لگا کہ اتنے سارے سوال میرے پاس اکٹھے ہو چکے تھے، مور دین 100 میں بھی. تو مجھے لگا کہ پہلے مجھے اس کو فالو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کو جان لینا چاہیے. تو میں نے وہیں پہ اسلام کو فالو کرنا بند کیا اور 2021 میں 2018 میں اچھا فالو کرنا بند کر دیا اور میں اس کی ریسرچ میں لگ گیا. ریسرچ کرتے کرتے 2021 میں آ گیا اور میں یوٹیوب پہ جو ہے سرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آیا. ایک چینل ہے ظفر ہیریٹک کے نام سے، اس کا ایک ویڈیو آیا، میں نے وہ دیکھا اور جب میں نے وہ ویڈیو کو دیکھا ایکچولی دیٹ واز بیسڈ آن سیکس سلیوری. یہ ایک پارٹ ہے اسلام کا، سیکس سلیوری، جو کہ عربک ایرا میں ہوتا تھا پری اسلامک میں. تو وہاں پہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کے بعد تو مجھے سجیشنس آنے لگے اس طرح کی ویڈیوز کے. تو پھر میں اسی کڑی میں ایکس مسلم ساحل یعنی کہ نثار بھائی کے چینل کے اوپر میں پہنچا اور انہوں نے پھر وہاں مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی، انہوں نے مجھ سے بات کی اور آگے پھر انہوں نے مجھے جو ہے نا ان کے بارے میں سجیشن دیے. تو جو میرے ایکچولی کانٹرڈکشن، جو میرے اعتراض تھے، جو میرے سوال تھے، وہ بہت زیادہ میچ کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ اور سبھی لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو ہے نا اس پہ ریسرچ کرتے کرتے فائنلی 2021 میں نے اسلام کو لیفٹ کر دیا، چھوڑ دیا. دین ساحل بھائی کے سجیشن پہ میں نے اپنا خود کا یوٹیوب کا چینل بنایا ایکس مسلم سمیر کے نام سے. اینڈ وہاں پہ اب ہم لائیو سٹریمز کرتے ہیں اور ڈیبیٹس اور ڈسکشن کرتے ہیں مسلمس اور مولانا مفتی. کرانے والی لائن ہے، جو آ گیا اس کا بل جمع ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ایکس مسلم سمیر صاحب. جناب عالم عید مبارک. سمیر صاحب جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام حاضرین خواتین و حضرات کو، اور اس کے بعد میری طرف سے، ناچیز کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو دلی مبارکباد عید الفطر کی. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی. کیا حال چال ہے؟ یہ آپ کا اپنا اصلی آئی ڈی ہے نا؟ کنفرم کر دیجیے. میں یہ ڈر رہا تھا، میں نے چیک کیا کیونکہ ان کا سمیر کے ان کی آئی ڈی ہے. ہاں کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے. یہ آیا ہے چہرہ سامنے. یہ تو ساہو فلم کے وہ لگ رہے ہیں، کیا وہ پربھاس. کیا بات ہے، زبردست. اچھا عامر بھائی، آپ کہاں جاتے ہیں بھائی؟ آپ کو جو ہے فلم انڈسٹری کی بھی بڑی معلومات ہے. سر میرے دوست مجھے google.com کہتے تھے. وہ کہتے تھے یار انہوں فلموں کا بھی پتا ہے، انہوں سارا کچھ ہی پتا ہے. خیر سمیر بھائی، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ کے یہاں؟ جی سب ٹھیک ٹھاک. ایون میں نے سمیر بھائی کیسی گزری آپ کی عید؟ پبلک جاننا چاہتی ہے آپ کی عید کیسی گزری، کیسے گزارتے ہیں؟ فیملی میں، دوستوں میں، باہر نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، بچوں کو عیدی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ جی دیکھیے، ہمارے گھر والے تو ابھی بھی مومن ہی ہیں، ظاہری بات ہے، سب اسلام کے اندر ہی ہیں. سب نے پورے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی.
ہم نے اسلام چھوڑا ہے, ہمارے گھر کے چند ایک دو افراد نے اسلام چھوڑا, سب نے نہیں چھوڑا. تو ایسا ہے کہ چلیے ہمارے جو اختلافات ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر سال بھر کا کوئی تہوار ہے تو ہم اپنی فیملی کا دل تو نہیں دکھا سکتے نا, ان کی خوشی میں شامل تو ہونا پڑتا ہے. جی تو سب کے ساتھ بیٹھے, سیلیبریٹ کیا, کچھ دوست بھی آئے ملنے, ان سے بھی ملے, کچھ سے ہم بھی گئے ملنے کے لیے. زبردست. بہت اچھا. جی. تو آپ کے یہاں جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ کے یہاں بھی شیر کا, سوئیوں کا رواج ہے آپ کے خاندان میں, یا ویسے یہ ایک یونیورسل چیز ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, سوئیاں بھی بنتی ہے, کھیر بھی بنتی ہے, ایون ہمارے یہاں تو وہ پکوڑی اور پھلکے بھی بنتے ہیں. ہاں وہ تو خیر رمضان کا خاص ہے, یعنی عید کے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جی جی, عید کے دن بھی اچھا, اسپیشلی بنائے جاتے ہیں. اوکے, کیا چلیے بات بہت ہے, اچھا زبردست. لگا آپ تشریف لائے, اور جی شکریہ. آپ کی طرف سے مبارکباد آئی, بہت اچھا لگا. بہت اچھا. اور اللہ تعالی ہم سب کے زندگیوں میں اس طرح کی خوشی کے دن لاتے رہے. اچھا, بہت ایک اچھا لگا چھوٹا امیر صاحب, بہت اچھا لگا. سا رمضان کے متعلق میرا سوال تھا, اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں کرنا چاہتا تھا. آج آپ موقع سے موجود سمیر بھائی, میں یا واجدی صاحب کا دل بہت بڑا ہے, مگر چونکہ میں نہیں ماڈریٹ ویسا کر رہا نہیں ہے, ہوں. نہیں آپ گھبرائیں نہیں, میں کوئی ویسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو ہے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ گھبرانے کی بات کر رہے ہیں, میں گھبرانے والا یار دیکھیں, آپ ایسے تو نا, پیار کا دن ہے آج, کیا کر رہے ہیں آپ؟ جناب پیار کا دن ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو یا آپ کو لگے کہ میں نے آج کے دن کے اندر کوئی خلل ڈالا ہے. ایک بہت مختصر سا ایک عید کے موضوع کے دن میں چاہ رہا متعلق تھا, سوال. عید کے دن عید والا سوال ہو جاتا, رمضان تو گزر گیا. چلیے عامر بھائی کوئی بات چلیں ٹھیک ہے, چلیں واجدی صاحب کہہ رہے ہیں تو جی کر لیں سمیر شکریہ. بھائی. میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب سے کہ ماشاءاللہ دو مفتی حضرات موجود ہیں, تین ہیں, یہ ہم عاصم سبھی. مفتاح مفتی ہیں. جی سوری, معذرت چاہتا ہوں. جی میرا سوال یہ تھا کہ زکوٰۃ کے متعلق میں سمجھتا ہوں, دیکھو اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے نا, یہ دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے, کسی اور مذہب میں یہ چیز نہیں ملتی. واہ. لیکن اس سے میں متفق ہوں پوری طریقے سے, اور میں اس کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ اس سے جو لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی خوشیاں جو ہے میسر کر پائیں, ان کو مدد ہو جاتی ہے. جو بے سہارا لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, غریب غربا لوگ ہیں, تو یہ بے شک ایک بہت اچھا سسٹم ہے زکوٰۃ والا. لیکن مفتی صاحب اس کے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کسی غریب اور ضرورت مند مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے, یا کسی نان مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے اگر ضرورت مند وہ زیادہ ہے تو؟ دیکھیے, ہمارے یہاں صرف زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں صدقات کا بھی کانسیپٹ ہے, یعنی زکوٰۃ اور صدقہ. صدقہ کا جو لفظ ہے, اگرچہ قرآن میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, یعنی قرآن اور حدیث میں لفظ صدقہ زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور جو غیر زکوٰۃ, یعنی ہم جو سال میں 2.5% کے علاوہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, اس کو بھی صدقہ بولتے ہیں. تو جو عام چیریٹی ہے, عام صدقہ ہے, جس کو ہم نفلی صدقہ بولتے ہیں, وہ مسلمان اور غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جائے گی, اور قرآن کریم نے اس کی جو 8 مصارف بیان کیے ہیں اس سے, اور اسی طریقے سے احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 2.5% ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے, غریب مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے خرچ کیا جائے گا. تو اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے کہ جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسلمان سے زیادہ محتاج ہے, تو اسلام یہ منع نہیں کرتا کہ آپ اس کی مدد نہ کریں, مدد کیجئے, بالکل آپ آئیے, لیکن اس کو ہم زکوٰۃ کا نام نہیں دیں گے, ہم اس کو صدقے کا نام دیں گے. سمیر بھائی یہاں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سمیر بھائی ایک منٹ, مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کر دی. مفتی صاحب اگر اجازت دے دیں مجھے اشارے سے, تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی کو ہے. حضرت عمر فاروق کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے نا سمیر بھائی, تو حضرت عمر فاروق کی سیرت میں جب ان کی خلافت آتی ہے تو ایک عورت آپ کو گلی کے ایک کنارے پر ملتی ہے جو کہتی ہے کہ مجھ پہ چند ہزار درہم کا قرضہ ہے, اور وہ گھر والے, وہ لوگ مجھے آ کے گھر میں تنگ کرتے ہیں, تو میرے پاس کوئی کمانے والا تو ہے نہیں بیٹا میرا کوئی بھی, تو میں بوڑھی عورت ہوں, مجھے ہیلپ کریں. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں. اور جب وہ یہ جملہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ نا اس کے بازو کے پاس سے سلیب لٹکی ہوئی نظر آتی ہے, لکڑی کی اس وقت سلیب بنتی تھی, سلیب نظر آتی ہے مدینہ میں. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ غیر مسلم ہے, یہ غیر مسلم عورت ہے. حضرت عمر فاروق تب بھی بیت المال سے, مسلمانوں کے بیت المال سے, گورنمنٹ کے بیت المال سے اس عورت کا قرض ادا کرتے ہیں, بوڑھی عورت کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی سلطنت میں جو آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے, اسٹیٹ بینک ہے کسی بھی گورنمنٹ اسلامی ریاست کا, وہ نان مسلمز کو ہیلپ کر سکتا ہے اگر واقعی وہ محتاج ہیں.
ٹھیک ہے نا بھائی, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ مثالیں ملتی ہیں. اسلامی ریاست تو عامر بھائی, اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے, اور ویلفیئر اسٹیٹ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے, اب چاہے وہ غریب مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو. اب یہ جو ہوتا ہے کہ جی غیر مسلم کو جزیہ دینا ہی دینا ہے, ایسا نہیں ہے. غیر مسلم کو جزیہ دینا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو نہیں دینا ہے. جو محتاج ہے غیر مسلم, وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھلائے پلائے, اس کو سپورٹ کرے. ہیلتھ کیئر کا پورا نظام ریاست کی ذمہ داری ہے, غلے کا نظام ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ دراصل انڈیویجول کو دیتا ہے, اگرچہ وہ ریاست کے تھرو دے یا وہ ڈائریکٹ دے. تو جو وہ انڈیویجول کو دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں, یہ صرف آپ مسلمانوں کو دیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب ادھر یہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اس سے پہلے مسلم, کیونکہ آپ نے وہ ذکر کیا جزیے کا بھی, میں نے باقاعدہ پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جن جگہوں کا مسلمان دوری کی وجہ سے دفاع نہیں کر پاتے تھے, انہوں نے ان کے جزیے کو واپس کیا ہے. ان کا جزیہ واپس کیا. جی ہاں, چونکہ جزیہ جو ہے آپ کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں, اور یہ بھی اس صورت میں جبکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمیر بھائی, آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جی بس ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے اور آپ نے جو جس طریقے سے واضح کیا ہے تو وہ مجھے بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو امہ مسلمہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے, کیونکہ میں نے اکثر امت مسلمہ کو اس چیز کو دیکھ کرتے ہوئے پایا ہے کہ نان مسلمس کو نہ تو صدقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں اور نہ زکوٰۃ سے, جو کہ کہیں نہ تھوڑا سا اوفینڈ کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر ضرورت مند وہ زیادہ ہے اور اس کی پریشانی ہے تو آپ کو اس کو مدد کرنا چاہیے. چلیں آپ زکوٰۃ نہ دیں, آپ صدقے سے ہی مدد کر دیں, تو آپ زیادہ سے زیادہ امت تک یہ میسج پہنچائیں. اچھا ہوا کہ آپ نے بات کی. کل ہی جو ہے اتفاق سے سوشل میڈیا پر ایک انڈیا کا فوٹو بڑا سرکولیٹ کر رہا تھا کہ کسی مسجد کا, مجھے معلوم نہیں کہاں کا ہے, کسی مسجد کے باہر ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے حلیے سے برہمن لگ رہا ہے, اور اس نے وہ جنیو جو کہتے ہیں وہ بھی ڈالا ہوا ہے. تو مسجد سے, اور اس نے ایک چادر سی بچھائی ہوئی ہے, یعنی وہ لوگوں کی طرف مدد کا محتاج ہے. تو جو لوگ نکل رہے ہیں مسجد سے نماز پڑھ کر, اس میں اس کے پیسے ڈالتے جا رہے ہیں, تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حلیہ کیا ہے. کل دیوبند میں عید ہوئی ہے, اور میں اتفاق سے یہیں سے وہاں کے جو مناظر دیکھ رہا تھا اپنے فون پر, جو ہمارے گھر پہ ٹی وی کیمراز لگے ہوئے, مجھے اس کا ایکسیس ہے, تو میں وہ دیکھ رہا تھا سڑک کے اوپر. تو جو عیدگاہ ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بیگرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنے حلیے سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز ہوئی, مجھے نظر آ رہا ہے کیمرے میں, اور انہوں نے نماز میں شرکت نہیں کی, اور حلیے سے بھی ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو لیکن یہ نہیں ہوا کہ دیوبند جیسی جگہ میں مسلمانوں نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر, ہمارے ایریا میں کیسے آگے, بلکہ آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگوں نے ان کی جو چادر بچھی ہوئی تھی اس میں پیسے ڈالے, آگے چلے گئے, پیسے ڈالے, آگے چلے گئے. تو یہ جو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو, لیکن ایسے بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو غیر مسلموں کی مدد کرتی ہے, بلکہ بہت دور کیوں جاتے ہیں آپ. ابھی یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اور اس میں جو صورتحال پورے انڈیا میں اور پوری دنیا میں بلکہ خراب ہوئی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں, انہوں نے جو مزدور ہجرت کر رہے تھے, بمبئی سے آ رہے تھے, دہلی سے آ رہے تھے, باہر کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی مدد کی. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کہ نہیں جی ہم تو صرف مسلمان کی مدد کریں گے, غیر مسلم کی نہیں. مسلمان نے اس کی مدد کی, غیر مسلم اس کی مدد کی. تو یہ والے تو مناظر ایسے ہیں کہ جو بائس میڈیا ہے انڈیا کا, اس تک نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو دکھایا. پورے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں یہ چیز چل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں, اس لیے لوگوں میں اس کا تصور نہیں ہے, لیکن یہ تو بہت کامن چیز ہے مسلمانوں میں کہ وہ محتاج کی مدد کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غیر مسلم ہے کہ مسلمان ہے. جی مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو میں ایک چیز نقل کر دوں یہاں پہ. جی مجھے حیرت ہے کہ سمیر بھائی جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں, تو یہاں جیسا کہ اکثر لوگوں کا تجربہ ہے جو اکثر مسلم گھرانے میں پیدا ہوگی, خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے غیر مسلموں کی مدد کی ہوگی. کیونکہ میرا خود جو بچپن گزرا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک نان مسلم آتے تھے, اور وہ تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ آتے تھے. میرے گھر پہ بھی آتے تھے اور سب جگہ جاتے تھے. ستار لے کے آتے تھے, وہ ستار بجاتے تھے, بچوں کو تھوڑا انٹرٹین کرتے تھے 5 منٹ, اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ ان کو پیسے دیتے تھے. حالانکہ وہ نان مسلم تھے, لیکن کوئی تفریق نہیں کرتا تھا, میرا گھر ہو یا کسی اور دوسرے کا گھر ہو. تو آئی تھنک کہ سمیر بھائی یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے خود اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا. مجھے تو لگا شاید آپ نے خود مدد کی ہوگی غیر مسلم کی, جبکہ اس زمانے میں جب آپ مسلمان رہے ہوں گے. جی میں نے خود بذات خود میں نے مدد کی ہے, لیکن میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں نے ضرورت مند کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, اور ایسی شدید ضرورت کہ ایک عورت جو ہے وہ سڑک کے کنارے حاملہ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے بے سہارا,
اور اس کو مدد نہیں دی گئی. اور جب میں نے اس سے سوال کیا تو مجھے کہا گیا کہ زکوٰۃ ہم نان مسلمس کو نہیں دے سکتے. تو یہ مناظر میں نے خود دیکھا ہے, اسی لیے میں نے مفتی صاحب سے یہ جو ہے گزارش کی کہ آپ اس کو سمیر امت بھائی، اس کو مسلمہ ہم تک پہنچائیں. اس کو جہالت کہا جا سکتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ بے ضمیری، بے شعوری یا جہالت اس کا نام دے اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. ورنہ میں بذات خود کوئی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو یہ بڑا آڈ لگے گا، لیکن امریکہ میں بھی ایک بڑی تعداد ہوم لیس لوگوں کی ہوتی ہے. کہیں کہیں آپ کو فٹ پاتھ کے اوپر یا جو انٹرسیکشن ہوتا ہے، گاڑی رکتی ہے تو اچانک کوئی بیگر آ جاتا ہے. تو کہیں کہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ایسا ہوتا. لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ بھئی آدمی ضعیف ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی وہ مسلمان ہے. یہاں مسلمان کہاں، بہت کم ہے ایسی جگہ تو. اور ماشاءاللہ مسلمان معاشی اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے. لیکن پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کا وہ عیسائی ہے کہ پھر اس کا پیچھے کچھ دوسرا ریلیجن ہے، وہ کالا ہے کہ گورا ہے. ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ آدمی یہ جینیوئن کیس ہے، کیونکہ بہت سے لوگ غلط عادتوں کے اندر بھی اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں، تو اگر وہ عمر رسیدہ ہے یا کوئی عورت ہے، خاتون ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ایک عام ہمارے یہاں تعلیم ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسا تجربہ ہوا ہے تو ایسے لوگوں کی جہالت کے اوپر اس کو محمول کرنا چاہیے. یہ امت مسلمہ کا عام مزاج نہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مفتی صاحب. سمیر بھائی آپ کے اختتامی کلمات، اور پھر بڑے دوست ہیں ہمارے پاس، ہم آپ کو زیادہ وقت دے سکتے، بڑا اچھا لگتا. جی نہیں، بہت بہت شکریہ. میرے حساب سے جس طرح کا نوعیت کا آپ کا پروگرام ہے، آپ نے مجھے آلریڈی زیادہ وقت دے دیا، اس کے لیے میں آپ کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. تھینک یو عامر بھائی. جی بسالت بھائی، میں سمیر بھائی کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صرف آپ مجھے 20 سیکنڈ دیجیے گا. سمیر بھائی یہ تو آپ نے بات ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ رکیے، میں ٹائمر لگا لوں. جی بولیں یار 5 سیکنڈ رہتی ختم ہو گئے. چلو عامر کسی کو نہیں چھوڑتا. اچھا سمیر بھائی دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے آپ نے بھارت کی بات کری کہ بھارت کے مسلمانوں کی، چلے بھارت تو ایک مطلب سیکولر ریاست ہے اور وہاں پہ ہندو میجورٹی ہے، لیکن پاکستان کو ایک جو ہے نا اسلامی جمہوریہ ریاست کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ بھی مائنورٹیز کا اسی طرح خیال رکھا جا رہا ہے جس طرح مفتی یاسر نظیم صاحب نے فرمایا. یہاں پہ خبیب فاؤنڈیشن ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ ساری مذہبی فاؤنڈیشن ہے، اور وہ عیسائیوں کا ہندوؤں کا اسی طرح خیال رکھتی ہیں جس طرح یہاں مسلمانوں کا وہ فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ خیال کرتی ہیں. تو یہاں پہ بھی کوئی جو ہے نا اس طرح کی مذہبی منافرت نہیں ہے کہ صرف مسلم کا خیال رکھا جا رہا ہے اور غیر مسلم کا نہیں رکھا جا رہا. تو یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ آپ کو الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں مسلم دنیا میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ ملے گا. یہاں پہ جس طرح مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح غیر مسلمین کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. میں تو بلکہ آپ سے التجا کروں گا، آپ پاکستان آئیں انشاءاللہ کبھی چھپڑ میں سیفٹی کے ساتھ، اور جو ہے میں آپ کو وٹنس کراؤں گا یہ ساری چیزیں کہ پاکستان میں مائنورٹی کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے کنٹری ٹو واٹ دے شو آن دا میڈیا. وسالت بھائی، یہ جو آپ نے چند آرگنائزیشن کا نام لیا نا، چیریٹی آرگنائزیشن، میں ایک آرگنائزیشن کو جانتا ہوں، میرے تعلق والے ہیں، انگلینڈ میں بیس کرتے ہیں. اس آرگنائزیشن کا نام ہے الخیر چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، لندن میں رجسٹرڈ ہے وہ. تو اس کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا تعلق بھی اوریجنلی دیوبند سے ہی ہے، پھر وہ لندن مائگریٹ کر گئے تھے. تو آج سے کئی سال پہلے، شاید یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی، آپ گوگل کریں گے تو مل جائے گا، ہیتی میں زلزلہ آیا اور بڑا زبردست زلزلہ تھا. ہیتی ویسے بھی یعنی اکثر اس میں کیتھولک کرسچنز ہیں اور جو غربت کا ریشیو ہے بہت زیادہ ہے. وہاں زلزلہ آ گیا اور یہ بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا. تو وہاں پر فرسٹ آف دا جو ارلی رسپونڈنگ چیریٹی آرگنائزیشنز تھیں ان میں الخیر آئی، اور باقاعدہ بڑی بڑی گورنمنٹس نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ملینز آف ڈالرز جو مسلمانوں نے صدقات کے نام پر اس آرگنائزیشن کو دیے ہوئے تھے وہ ہیتی میں خرچ ہوئے ہیں. تو پورا اس کی مطلب ڈاکیومنٹری ہے، یوٹیوب پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے 10 روپے دے دیے، بلکہ وہ ملین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، اور سارے کے سارے ہیتی میں جو کرسچن میجورٹی کنٹری ہے وہاں کے غریبوں کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. اس طرح کی بہت سارے ایگزامپلز ہیں، بہت سارے. زبردست بہت شکریہ سمیر بھائی. آپ سے اجازت لیں گے، مگر میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا سمیر بھائی، کبھی آج کے دن عید کا دن ہے، کبھی میری زبان سے جانتے بوجھتے، کبھی جوش میں جذبے میں کبھی کوئی ایسی بات نکلی ہو جس سے آپ کا دل دکھا ہو، یقین کیجئے گا کوئی ذاتی، کوئی اپنا کوئی بغض یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سے کوئی نفرت ہے نعوذ باللہ یا آپ سے کوئی دشمنی ہے، مجھے معاف فرمائیے گا. چلیے کوئی بات نہیں، آپ نے اپنا دل بڑا کیا، میں بھی بڑا کرتا ہوں. اگر میرے بھی کسی کلمات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو اس کے لیے تو مجھے معاف فرمائیں، اور آگے اگر کوئی ہوں گے تو اگلی عید پہ مانگ لیں گے. زبردست یہ صحیح تھا، یہ صحیح. چلے بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. عامر بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ونس اگین جانے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی حضرات کو عید کی دلی مبارکباد. اور واقعی زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ اسلام کا ایک بہترین سسٹم ہے.
بس آپ امت کو جو ہے اس سے جو ہے نا تھوڑا سا اویئر کریں کہ مدد کسی کی بھی اس کا ریلیجن دیکھے بنا کرنی چاہیے اگر وہ ضرورت سمیر بھائی آپ اسلام قبول کریں اور آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. چلے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. چلے ٹھیک ہے. اگر مفتی صاحب جیسے لوگ پہلے ملے ہوتے تو شاید یہ نوبت آتی ہی نہیں. کیا بات ہے. اگر یہ بات ہے تو اب تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. چلے اب ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے. ضرور موسٹ ویلکم. چلے ٹھیک ہے. بالکل عید بنا دی. اپنے جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا جب ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ یا ملحدوں کے ساتھ یا مرتدین کے ساتھ بھی, بہت سارے لوگ جو یہ بیچارے کنفیوز بچے ہیں ہمارے پاکستان میں, ان کو میں مرتد نہیں کہتا. مرتد اس لیے نہیں کہتا کہ ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا, ان کو اسلامی تہذیب کا پتہ ہی نہیں تھا, اسلام کی تاریخ سے نا واقف ہیں, ہماری تھیولوجی سے نا واقف ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ عربی فارسی زبان کے ماہر ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, لیکن انہوں نے انگریزی زبان کو تھوڑا سا نگلیکٹ کیا ہے, اور جو سائنسی میدان ہے یا جو سیکولر سٹڈیز ہیں, جو آپ کہہ لیں ہیومینٹیز کا ایک ایریا ہے, اس کو اگنور کیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ بچے جو ہیں وہ اسلام سے متنفر ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علماء جو اسلام پسند لوگ ہیں, جو مذہبی لوگ ہیں, وہ ان سائنسز سے ناواقف ہیں اور نتیجتاً جاہل ہیں. انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان کی ایک پرسیپشن ہے, ان کی سوچ ہے. آج کل کے جو یونیورسٹیز میں جانے والے بچے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مولوی حضرات, ہمارے علماء حضرات جو ہیں وہ اسلام تو جانتے ہیں, تھیولوجی جانتے ہیں, عقیدہ جانتے ہیں, فقہ جانتے ہیں, تاریخ بھی جانتے ہیں, لیکن سائنس سے آ رہی ہیں اور فلسفے سے آ رہی ہیں, انٹلیکچوئل آرٹس سے ناواقف ہیں, اور اسی وجہ سے ہم انہیں جو ہے نہیں سن سکتے, وہ اپیلنگ نہیں ہے. تو میری جو التجا ہے ہمارے علماء سے بھی, جو حضرات موجود ہیں, مفتیان موجود ہیں, میری کیا مجال کہ میں انہیں نصیحت کروں, مجھے یقین ہے کہ وہ اس چیز سے خود بھی واقف ہیں. ہمیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان سائنسز کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں ایسی کتابیں لکھنی پڑیں گی جن سے ہم انہیں یہ باور کوائیں, اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرز کو, پاکستان جیسے ملک میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جہاں بھی ارتداد کی جو ہے وہ ایک لہر چل رہی ہے, ہوا ارتداد کی چل رہی ہے یونیورسٹیز میں خصوصاً, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, ہمارے جو علماء ہیں, انہوں نے سائنسز کو جنرلی عام طور پر عموماً جو ہے اس کو اگنور کیا ہے, اور تھیولوجی پہ جو ہماری مذہبی سائنسز ہیں ان کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے, جو دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے, اپنی فیلڈ کو ماسٹر کرنا چاہیے. ہمارے علماء اس میں الحمدللہ بہت ماہر ہے, لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سائنسز کو اسٹڈی کرنا ہے, ہمیں ہیومینٹیز کو اسٹڈی کرنا ہے, تاکہ ہم اسلام کی جو ہے صحیح طور پر نمائندگی کر سکیں اور اپنے بچوں کو ارتداد سے بچا سکیں جو کنفیوژن کا شکار ہے. ان لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ مرتد ہو جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اسلام کیا ہے. اسلام سمجھانا ہے اور اسلام کے ساتھ ساتھ انہیں انٹلیکچولی کنونس بھی کرنا ہے کہ اسلام ہی ایک سولوشن ہے. ہم مسلمان اسی وجہ سے ہیں کہ ہمیں اسلام میں ایک مکمل بہترین ضابطہ حیات نظر آتا ہے. ہمیں اسلام, اگر ہم خدا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے کانسیپٹ کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیں اور اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے دیکھیں, چاہے وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو, چاہے وہ ایک ضابطہ حیات ہو, یا اخلاقیات کا مجموعہ ہو, یا اقدار کا مجموعہ ہو, اگر اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے دیکھیں تو اسلام میں اتنی بہترین ٹیچنگز ہیں کہ وہ کسی اور آئیڈیالوجی میں اور مذہب میں نہیں ملتی. مثال کے طور پہ جانوروں کے حقوق ہیں اسلام میں, 800 کے قریب روایات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانوروں کے حقوق کے اوپر, یعنی والدین کے جو حقوق ہیں, جو نیبرز کے حقوق ہیں, جو انوائرمنٹ کے حقوق ہیں, جو ڈیفارسٹیشن کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں, یعنی انوائرمنٹ تک کے اوپر ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں, وائلڈ لائف پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں, دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہے. اکنامک پالیسیز اسلام میں موجود ہیں, پولیٹیکل پالیسیز اسلام میں موجود ہیں, ہر قسم کی گائیڈنس اسلام میں موجود ہے, ہر قسم کی گائیڈنس موجود ہے. ہم نے کتابیں اٹھا کے اپنے علماء کی پڑھنی ہے, پرانی کتابیں ہیں عربی زبان میں, لیکن تقریباً ہمارے علماء نے پچھلے 1000 سال میں وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ ہمیں یقین جانیے کہ اگلے 200-300 سال شاید کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے سوائے اجتہاد کے, کیونکہ نئے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, مفتیان
جو ہے وہ ان کا کام ہے اجتہاد کرنا، نئے مسائل کے جواب دینا قرآن و سنت کی روشنی میں. لیکن بہت سارے مسائل جو عقلی مسائل ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفیانہ مسائل ہیں، ہمارے پچھلے علماء نے بہت سارے مسائل پر گفتگو کی ہے. میں سائنس کی بات نہیں کر رہا، سائنس تو ایڈوانس، ہر صدی میں سائنس جو وہ رینیو ہوتی ہے، ہر 20-25 سال بعد سائنس کا ایک نیا سلسلہ چلتا ہے، نئی تھیریز آتی ہیں، نئے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، اور نیا نالج جو ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے. میں بات کر رہا ہوں ہمارے عقائد کی، اقدار کی، اخلاقیات کی، فلسفے کی. اس کے اوپر ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اسلام ایک بہترین ضابطہ حیات ہے اگر اس کو ایک آئیڈیالوجی کی حیثیت سے بھی دیکھا جائے. اگر ہم کمیونزم، کیپٹلزم، فیشزم اور اسلام کو سامنے رکھیں، یا کوئی اور ادر ازم اینڈ اسکزمز ہوں، تو اسلام کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو اسلام ایک بہترین ضابطہ حیات ہے. اسلام ایک بہترین انسان پیدا کرتا ہے اگر اسلام پر صحیح معنوں میں چلا جائے. تو اسی لیے ہم مسلم ہیں. ہم مسلم اس لیے ہیں کہ ہماری تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے. ہم نے بہترین اسکالرز، بہترین فلسفی، بہترین سائنسدان، بہترین شعراء، خطباء، بلغاء، علماء، محدثین، فقہا، ہم نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں. ہماری لائبریریز دنیا میں سب سے بڑی لائبریریز تھیں. بغداد کی لائبریری جس کو منگولوں نے تباہ کیا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی. غرناطہ پہ جب کیتھولکس کا قبضہ ہوا سن 1492 میں، انہوں نے 1 ملین کتابیں، 10 لاکھ کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے جلائیں. یہ مسلم لیگیسی تھی، یہ ہمارا کام تھا. ہمارے جو اسکالرز تھے، ہمارے جو علماء تھے، جو نہ صرف مذہبی علماء تھے بلکہ سائنسدان بھی تھے. بہت سارے نام ہیں اسلامی اسپین سے. اگر آپ اسپین کا ذکر کریں تو ایسے علماء تھے ہمارے بڑے بڑے. اور ماورا النہار سینٹرل ایشیا میں ہمارے حنفی فقہ سے جن کا تعلق تھا، بڑے بڑے علماء تھے جو سائنسدان بھی تھے، اور فقہ پر جو ہے وہ عبور حاصل تھا انہیں. قرآن حفظ کیے ہوئے تھے انہوں نے. بڑے بڑے علماء، جید علماء. اسی طرح اگر آپ عراق میں آ جائیں، شافی علماء، حنبلی علماء، محدثین تھے. اور اسپین میں مالکی علماء. ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ دنگ رہ جائیں. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تاریخ کا پتہ نہیں. اسی لیے یہ نیم فلسفی قسم کے لوگ یا نیم انٹلیکچوئل، جن کو ہم سوڈو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، شاید میرا ٹائم جو ہے وہ میں بہت کافی دیر سے بول رہا ہوں، تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.